ان الدین عند اللہ الاسلام۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزو، ہماری آج کی گفتگو کا ایک نہایت اہم ترین موضوع ہے نماز تراویح اور ہماری زندگی۔ عزیزو، الحمدللہ ہر سال کی طرح ان سال بھی رمضان کا مبارک اور مقدس مہینہ اپنے انوار و برکات اور جلوہ سواریوں کے ساتھ بس ہمارے قریب تر ہی ہے۔ اس ماہ مبارک میں دن میں روزہ اور رات میں تراویح اور قیام اللیل کی روح پرور فضائیں بھی اپنی بہار دکھانے کے لیے ہمارے دل پر دستک دے رہی۔ عزیزو، مساجد میں رنگ و روغن کی چمک، قمقموں کی روشنی اور دمک اور مزید نکھارنے سنوارنے کے خصوصی انتظام اور اہتمام کے ساتھ ساتھ پہلی شب رمضان اور تراویح سے ہی اور خاص طور پر 10 شب تراویح تک تو ماہ رمضان کے نئے مہمان نوازیوں کی ریل پیل بھی بس دیکھنے سے ہی بنتی ہے۔ اور خاص طور پر ہماری وہ مساجد جہاں بس 5 7 10 روز میں ہی تراویح میں تکمیل قرآن کا خاص اہتمام ہو، وہاں تو لوگوں کا غیر معمولی ہجوم ہفتے عشرے کا یہ مختصر سا موسم بہار ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ جہاں نہایت تیز رفتار سپر فاسٹ آواز اور قرت والے حافظ صاحبان کا بھی پہلے سے چرچا ہو، وہاں کا تو عالم بس اللہ ہی اللہ۔ پہلی رکعت میں ہی کم از کم 1-2 پارے، اور وہ بھی رفتار خواندگی، تلاوت نہیں خواندگی، اور اس پہلی شب تراویح میں ہی بس 8-10 پاروں کی طوفانی ہوا بندی بھی ایسی کہ اسے الفاظ میں سمیٹنا مشکل ہے۔ عزیزو، آئیے آج کی اس اہم گفتگو میں ہم ماہ رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی اپنا کچھ جائزہ اور احتساب لینے کی کوشش کریں، اس لیے کہ روزہ اور یہ ماہ مبارک ایمان و احتساب کا مہینہ ہے، اور تاکہ رمضان کی پہلی شب تراویح سے ہی ہم اپنے لیے کچھ بہتر سے بہتر اور قرآن و سنت کے مطابق حتی الامکان انتظام کر سکیں۔ عزیزو، وہ کتاب مقدس جو سلاسل برکت اور انسانی ہدایت اور رہنمائی کا منفرد صحیفہ ربانی قرآن مجید ہے، جس کو نازل کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ انسانوں کو ہر قسم کی گمراہی سے نکال کر حق و ہدایت کی روشنی میں لے آئے، اور تقوی شعاری یعنی اللہ کا پاس و لحاظ رکھ کر اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے والا ہمیں بنائے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ماہ رمضان میں تراویح میں قرآن سننے سنانے کا تو خصوصی اہتمام کریں، اور اس کی ہدایت و رہنمائی کی نور کی بجائے گمراہی کے اندھیروں میں ہی ڈوبے رہیں۔ قرآن کے جشن اور قرآن کی سالگرہ کا یہ مہینہ تو قرآن مجید کی عظمت و احترام اور اس کے پیغام کا سبق دہرانے کا مہینہ ہے، ہمارے فہم و شعور کو جلا بخشنے کا مہینہ ہے، ہمارے نور ایمانی کو تازہ تر کرنے اور تازہ تر رکھنے کا مہینہ ہے، مکمل بندگی اور عبادت اور اطاعت و شکر گزاری کا مہینہ ہے۔ پورے ماہ رمضان المبارک میں خاص کر تراویح میں قرآن مجید سننے سنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم قرآن اور اس کے پیغام کا اعادہ کریں اور اپنی زندگی کے تمام تر معاملات اور معمولات میں قرآن و سنت کے احکام کے مطابق ہدایت و رہنمائی اور تربیت حاصل کر کے اپنے قلب و روح اور فکر و ذہن کو روشن کریں۔ لیکن یہ عظیم مقصد قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھے بغیر اور سمجھے بغیر اور اس کے احکام پر عمل کیے بغیر کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ کاش کہ قرآن ہماری زندگی کا آئینہ بن جائے اور ہم اس کے پیغام حق کو عام کرنے والے ہی بن جائے، اس لیے کہ بندے مومن کی زندگی تو قرآن سے عملی رشتے اور تعلق کے بغیر بالکل ایسی ہی ہے جیسے جسم بغیر روح کے اور پھول بغیر خوشبو کے۔ عزیزو، ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اچھا قرآن یاد ہونے اور اچھی قرأت اور اچھی آواز کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم تیز تر پڑھنے کے جنون شوق میں قرآن مجید کے ان احکام کو بالکل فراموش کر دیں جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی و رسول آخر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کلام مجید میں خاص طور پر سورہ مزمل میں اور ان کے علاوہ بھی اور کئی جگہ ارشاد فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ 3-4 آیتیں پیش کی آ رہی ہیں جس سے ہمیں قرآن کو کیسے پڑھنا ہے اس کے بارے میں پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ سورہ مزمل میں، اے کپڑے میں لپٹنے والے، یا ایھا المزمل، رات کو قیام کرو، قم اللیل، کچھ رات کے سوا آدھی رات یا اس سے کچھ تھوڑا کم کر لو یا اس سے بھی کچھ زیادہ بڑھا لو، اور قرآن کو ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ سورہ المزمل آیت نمبر 1 سے 4 تک۔ پھر آگے فرمایا، پس اس نے تم پر نظر عنایت مہربانی فرمائی، اب جتنا قرآن آسانی سے ہو سکے پڑھ لیا کرو۔
اسے معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ مریض بھی ہوں گے اور کوئی دوسرے لوگ بھی اللہ کے فضل کی تلاش میں زمین میں سفر کرتے ہوئے، اور کچھ اللہ کی راہ میں جنگ میں، لہذا جتنا اس میں سے بآسانی ہو سکے اسے پڑھ لیا کرو۔ سورہ المزمل آیت نمبر 20۔ سورہ قیامہ میں فرمایا اے نبی آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دے۔ سورہ القیامہ آیت نمبر 16۔ اور سورہ طہ میں فرمایا اور قرآن کی وحی جو تمہاری طرف کی جا رہی ہے اس کے پورا ہونے سے پہلے قرآن کے پڑھنے کے لیے جلدی نہ کیا کرو اور دعا کیا کرو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ طہ، سورہ طہ آیت نمبر 116۔ اور قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 106۔ عزیزو یہ قرآن پاک کی آیت تھی، غور کرے کہ مستقل اپنے نبی کو مخاطب کر کے حکم دیا جا رہا ہے، اور نبی کے وسیلے سے ظاہر قیامت تک کے تمام ان لوگوں کو جو قرآن پڑھنا ہے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ اب آئیے کچھ احادیث پر قرآن کی عظمت و مقام کے تعلق سے۔ اپنی آواز سے کلام پاک کو زینت دو۔ مختلف روایات کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات احادیث کی روشنی میں یہاں بیان کی جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کی کوئی چیز اتنے غور اور محبت سے نہیں سنتا جتنے غور سے اس کی 2 رکعت نماز سنتا ہے۔ بندہ جب تک نماز میں رہتا ہے نیکی اس بندے کے سر پر سایہ فکر رہتی ہے، اور بندے اپنے کسی عمل سے اتنا قرب الہی نہیں پا سکتے جتنا قرب کلام الہی یعنی قرآن کے ذریعے سے پا سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بے شک قرآن اللہ تعالیٰ کو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ پیارا، سب سے زیادہ محبوب ہے۔ فرمایا قرآن پاک کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہی ہے جیسے رحمان اللہ تعالیٰ کی فضیلت اس کی تمام مخلوقات پر ہے۔ فرمایا بے شک تم قرآن سے بڑھ کر افضل کسی اور چیز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف ہرگز نہیں لوٹو گے۔ فرمایا جس نے رات کو 100 آیت تلاوت کی وہ اللہ کے فرما برداروں میں لکھا جائے گا۔ قیامت کے روز روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس کو دل میں کھانے پینے سے اور نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، بس تو اس میرے لیے کی شفاعت کو قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا میں نے اس کو رات کے وقت جگائے رکھا، بس اس کے لیے میری شفاعت کو قبول فرما۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی روایت ہے کہ قیامت کے روز صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جاؤ اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جاؤ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ اور جب یہ ہمارا پٹانا کھلے گا کہ ہم تو خوب تیز پڑھتے تھے تو کیا ہوگا؟ بس تیرا آخری درجہ اور مرتبہ وہی ہے جہاں تک تو آخری آیت پر پہنچے۔ فرمایا میری امت کے شرفاء اور باعزت لوگ قرآن کے حافظ و تحفظ گزار ہیں۔ فرمایا حافظ صاحب قرآن اسلام کا پرچم بلند کرنے والا ہے۔ حافظ قرآن اور صاحب قرآن اسلام کا پرچم بلند کرنے والا ہے۔ جس نے اس کی تعظیم کی اس نے اللہ کی تعظیم کی، اور جس نے اس کی توہین کی اس نے اللہ کی توہین کی، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ عزیزو یہ آیات و احادیث کی روشنی میں ہم قرآن مجید کی عظمت و شان اور صاحب قرآن اور حافظ قرآن کی فضیلت و مقام کو بھی بخوبی محسوس کر سکتے ہیں۔ پس لازم ہے کہ ہمارے صاحب قرآن اور حافظ قرآن کے محافظ ہو۔ جس طرح پہلے اپنے سینوں میں اسے محفوظ کیا، اسی طرح جب وہ قرآن پڑھے تو ان کی زبان، ان کا لب و لہجہ، ان کی قرأت، ان کی آواز اور ان کی رفتار ان سب سے بھی قرآن کی حفاظت کا جذبہ رونما ہو۔ بہت عمدہ قرآن یاد ہونا یقیناً بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، لیکن اس نعمت کی قدر اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور بس اسی قدر تیز رفتاری کے ساتھ کہ جہاں کوئی لفظ یا حرف سنانے والے کی زبان سے اور سننے والوں کی سماعت سے خارج نہ ہو۔ کلام الہی کے حسن اور اس کے آفاقی پیغام کو سمجھنے اور اس کے مطابق خود کو ڈھالنے کی تحریک بھی ہمارے قلب و روح میں بیدار ہو۔ پڑھنے والے اللہ کی اس نعمت و دولت کا کوئی سودا نہ کرے، جیسا کہ عام طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ رمضان کے بس چند ابتدائی دنوں میں ہوائی رفتار سے پڑھنے والے حافظ صاحبان سے ان مساجد میں جہاں سننے والے بھی عام طور پر
ابتدائی چند دنوں میں ہی اپنے آپ کو اس نعمت سے فارغ کر کے اور پورے ماہ کی تراویح کی چھٹی کر لینے کی نیت سے ہی ایسا کرتے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ ہمیں 5-7 دنوں کی اپنی اس روش کا پوری صدق جلی سے جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ جہاں تراویح کی پہلی شب میں پہلی رکعت میں تو کم از کم 2-3 پارے فرراٹے سے پڑھ کر اور آخری رکعت تک 8-10 پاروں کی ہوا بند اڑان تک پہنچ جاتے ہیں۔ تلنے والے نوجوانوں میں کچھ تو اپنی قوت اور ہمت و حوصلے کے باوجود تراویح کی پہلی رکعت میں تو نیت نہ باندھ کر بس اپنے گروہ کے طائفے سے خوش گپی اور سرگوشی میں دل بہلانے کی خاطر پہلی لمبی رکعت کے بوجھ کو اپنے لیے ہلکا کرنے کا یہ آسان سا سامان فراہم کر لیتے ہیں، اور بس جیسے ہی رکوع کی تکبیر بلند ہوئی تو امام کے ساتھ نمازی بن گئے۔ معلوم ہوتا ہے نعوذ باللہ سننے والے بھی اور سنانے والا بھی بس کسی بوجھ کو اپنے سر سے اتار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ خدا ایسا معاملہ ہرگز نہ کیا جائے۔ عزیزو، ابتدائی چند روز کے مختصر ایام کی اس خصوصی تراویح کے اختتام پر اس جشن قرآن میں کچھ اور چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں، جیسے آغاز تراویح سے کچھ روز پہلے ہی جو مدعوس حافظ قرآن جو حافظ صاحب ہے ان سے معاملات میں لین دین، ہدایہ وغیرہ کا طے ہو جانا اور ان واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اختتام قرآن کی تقریب کے موقع پر صرف پھولوں کا ہار ہی نہیں بلکہ لفافہ اور سوٹ وغیرہ بھی قبل از دعا و طعام پیش خدمت کرنا تقریب جشن کے طور پر ہو جاتے ہیں۔ سب چیزیں چند روزہ جشن تراویح کی اس تقریب کے اختتام کے بعد اگلے روز سے ہی سورہ تراویح کی مختصر ترین نماز میں بھی تراویح والی تیز رفتار قرات اور سماعت کا اعادہ کیا جانے لگا ہے۔ اب یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے، اور اکثر بیشتر وہی تیز رفتاری کا نقانہ گونجتا ہے، پورے فاتحہ تک بس آدھے سانس میں ہی پڑھ دی جاتی ہے اور 10-15 منٹ میں معلوم ہوا پورے تراویح مکمل۔ یہ سب مشاہدہ اب خوب ہو رہا ہے، اس لیے اس دلخراش کیفیت کو عزیزوں پیش کرنا اور اس پر اہل علم، اسکالرز، حافظ صاحبان، سابع حضرات اور مقتدی حضرات وغیرہ سب کی توجہ مبذول کرانا مقصود ہے۔ امید تو نہیں کہ جس تیزی سے اور جس شان سے ہماری ہر قسم کی تنزلی اور گراوٹ ہر چار طرف سے نمایاں ہے اس میں بظاہر کچھ کمی آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور ہے اور اہل فکر اور درمند حضرات سے التجا اور التماس بھی کہ ہر شخص اپنی بساط پر کوشش ضرور کرے پورے رمضان المبارک میں جو روزہ اور تراویح سے بالخصوص مزین مہینہ ہے اس کی عظمت و شان کے مطابق ہمارا ہر عمل ہو اور ہم اپنی ہر اس روش کو درست کرنے کی کوشش کریں جو اجر و ثواب کی جگہ اللہ کی ناراضی اور ناپسندیدگی کا سبب بنے، شاید کہ اتر جائے ہر ایک کسی دل میں تو میری بات۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔